بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنا ہو سکے میکسیمم یہ پورے 18 دن میں 5 منٹ ایسے لانا کہ آنکھوں میں آنسو آنا، بی بی کا پرسہ امام زمانہ کو دینا، یا فرزند مظلوم بی بی زہرا بولو ہمیشہ۔ اگر روز تم یہ امام کو اس طرح سلام کرو کہ یا فرزند مظلوم بی بی زہرا، اپنی دعاؤں میں شہزادی کا نام لیا کرو، پھر تم دیکھنا کہ تمہاری زندگی کا گراف ایسا بدلتا، تمہاری لائف کے سارے آبسٹیکلز دور ہوتے۔ اف یو ورک فار فاطمہ، ایک مشن بناؤ کہ میں میری بیوی کے لیے کام کروں گا، تو پھر اس کا زوال نہیں ہے، اس کا کبھی ڈاؤن فال نہیں ہوتا، اس کی جاب سے کبھی وہ لے آف نہیں ہوتا، اس کے بزنس کا گراف کبھی نیچے نہیں ہوتا۔ جو بیوی کے لیے کام کرتا ہے وہ ہمیشہ ترقی کرے گا۔ آپ جسٹ امیجن کہ شہزادی کا یہ عالم اتنی انجرڈ ہونے کے بعد ایک دن بھی گھر میں نہیں تھی، بلکہ مدینے کے گھروں میں جا کر، ایک ایک گھر میں جا کر ولایت امیر المومنین کو بتا رہی تھی، اسلام کو بتا رہی تھی، پروپوگیشن کر رہی تھی، بچوں کو، لڑکیوں کو تعلیم دے رہی تھی۔ یہ سارے کام بی بی کرے جا رہی تھی۔ جو بابا کا مشن تھا، رسول کا مشن تھا، اس مشن کو لے کے آگے بڑھ رہی تھی۔ دوستو، یہ میسج ہم سب کے لیے، یہ پیغام ہمارے لیے ہے کہ ہم بھی بیوی کی اس سیرت پہ عمل کرنا۔ دربار میں گئی کسی انجری کے بعد، میں نے بول دیا، آپ نے سن لیا، رسول کی بیٹی دربار میں گئی یہ انجری کے بعد، اور وہ ظالمین تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ پھر بول رہا، وہ ظالمین تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، فاطمہ کھڑی ہوئی تھی، کھڑی ہوئی۔ کیوں گئی دربار میں؟ فدق کے باغ کو لینے نہیں گئی، وہ فدق کا باغ کیا لے کہ جو زمین اور آسمان کی مالک ہے، جو سیدۃ النساء العالمین ہے، جو سارے عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، جو خاتون جنت ہے، جنت کی مالک ہے عورتوں کی، جس کے بیٹے سردار جوانان جنت ہو، جس کا شوہر خصیم نار و جنہ، وہ باغ کے لیے جائے گی؟ باغ کے لیے نہیں گئی۔ میری ریکویسٹ میرے یوتھ کو، جو اتنا بڑا یوتھ مجھے محفل مصطفیٰ میں سن رہا، شب شہادت کی مجلس، تمہارے پاس گوگل ہے، تم بی بی کے یہ سرمن کو نکالو، دربار کا ایک ہی سرمن ہے بی بی کا، فدق والا سرمن، اور پڑھو، تمہارا ویژن تیز ہوگا، تمہاری لائف بدلے گی، تمہاری لائف میں ایک ریولوشن آئے گا، تمہاری زندگی میں ایک انقلاب آئے گا۔ جسٹ امیجن کہ بی بی کس انداز سے اسلام کو پریزنٹ کر رہی تھی دشمنوں کے سامنے، کس انداز سے بی بی دربار میں ظالموں کے سامنے بول رہی تھی۔ یہ جرت، یہ کریج، یہ گرڈز، یہ فاطمہ کے تھے کہ ظالم سے ڈری نہیں۔ یہ بھی پیغام تمہارے لیے ہے، کبھی ظالم کے سامنے سر مت جھکاؤ، حق بولنے کی عادت ڈالو، ڈپلومیسی کو ختم کرو اپنی زندگیوں سے کہ تم سامنے مل رہے بہت اچھے، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، ایسا نہیں۔ حق بولنا تمہارا کام ہے،
थोड़ी देर का फायदा होगा, डिप्लोमेसी करोगे, लेकिन तुम इस्लाम से दूर होगे, सीरत फातिमा से दूर हो। दरबार में बीबी ने उस करेज के साथ इंजरी के बाद हाथ में लकड़ी को लेके बोलती रही, हक को बोला। मेरी रिक्वेस्ट है मेरे यूथ को कि ये खुतबा पढ़ो, ये सरमन पढ़ो, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज इस्लाम। इस्लाम क्या है बीबी ने बताया। ये सब मैं अफसोस कि मैं पढ़ नहीं सकता वक्त के लिए। वो सरमन पढ़ के देखो कि किस तरह से इस्लाम को रसूल की बेटी ने प्रेजेंट किया कि ये मेरे बाबा का दीन था, ये मेरे बाबा का मिशन था, ये मेरे बाबा के सेइंग्स थे। इतना बोला कि जालिम जो हाकिम था, वो मैं नाम नहीं ले सकता, आप जानते कौन था वो लोग परेशान हो गए। बीबी बोलती रही, उनके समझ में कुछ नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि हमने आपके बाबा से सुना है कि गुरोए अंबिया अपनी मीरास नहीं छोड़ते। मीरास ने जो तरका बचा हुआ है वो नहीं छोड़ते। उस वक्त बीबी ने उसके मुंह पे ये कहा, ये नबी ने छोड़ा, याकूब ने छोड़ा, इसहाक ने छोड़ा, ये नबी। कहा तू अपने बाप की मीरास ले और मैं अपने बाप की मीरास ना लूं। जालिम के चेहरे से नकाब को उलट दिया, उसको पीसेस में बदल दिया, लिटरली पीसेस में बदला, खत्म हो गया। उसके बाद बीबी उठी, वापस हुई, होते वक्त पलट के कहा, वो बादशाह है, उस जालिम है। बीबी जानती है ये वही जालिम है जिसने मेरे ऊपर दरवाजा गिराया है। बीबी ने उससे कहा, सुन, मैं दरबार से वापस जा रही, लेकिन मैं तुझसे नाराज जा रही। डे ऑफ जजमेंट में, रोज़े महशर, मैं अपने बाबा से फरियाद करूंगी कि तूने मेरे हक को लिया है। बस ये बोलना था। दरबार में हलचल मच गई कि रसूल की बेटी ने क्लियर कह दिया कि मैं तुझसे नाराज हूं, तुम लोगों से नाराज हो। उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, इसलिए कि अभी रसूल ने कहा है कि जिसने फातिमा जिससे नाराज, उससे मैं नाराज, उससे खुदा नाराज। क्लियर मैसेज देके ये करेज को पैदा करो। उसके बाद बीबी ने पूरे मदीने मुनव्वरा में दीन को पहुंचाया, तबलीग की तालीमात मोहम्मद को पेश किया। घर में नहीं बैठी, इंजर्ड हो गई थी, घर में बैठ सकती थी बीबी, एक दिन भी नहीं बैठी। ये पूरे 75 डेज सिर्फ इस्लाम को प्रेजेंट करती रही, पहुंचाती रही। ये हमारे लिए मैसेज कि हम अपने साथ रिलैक्स हो गए, अपने अपने घरों में बैठे। कितना प्रोपोगेशन हमारी लाइफ में है। मैं आज खुल के बोल रहा, अगर प्रोपोगेशन नहीं है तुम्हारे पास, यूथ को बोल रहा, तबलीग नहीं है, मेरा मतलब यह नहीं है कि तुम जू में बाहर जाके तबलीग करो, नो, रोड पे मत जाओ, स्कूल्स में जाके मत करो, बाहर मत करो। अपने घर के माहौल को ऐसे बनाओ कि तुम्हारी औलाद के साथ बैठकर तुम सीरत फातिमा पे बात करो, डिस्कस करो। घर को मजबूत करो। अगर हर आदमी अपने घर को मजबूत कर लेगा तो घर घर वैसा होगा जैसे फातिमा चाहती है। हियर एंड हियर आफ्टर तुमको ये काम आने वाला है। आज आप जाके देखो उन मुल्कों में जहां पे जुल्म हो रहा, हम अपने घरों में बैठे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि जाके बैटल फील्ड में जाओ, मैं नहीं बोल रहा,
یہی رہو، انڈیا میں ہی رہو، یہ پیسفل کنٹری ہے، یہی رہو، لیکن وہاں ظلم ہو رہا. ہم کچھ نہیں کر سکتے نا. اپنے مسلوں پہ بیٹھ کر، اپنے مجلسوں میں بیٹھ کر جب تم نماز کے بعد 1000 دعا مانگتے ہو نا، مجھے یہ دے، یہ دے، یہ دے، یہ دے، اس میں ایک دعا یہ بھی کرو کہ اللہ ظالموں کو ختم کر دے. مظلوم کا ساتھ دینا تم پر واجب ہے. بی بی مظلوم ہے، ان ظالموں کو ختم کرنا تمہارے اوپر فرض ہے. دعا کے آج کا زمانہ صرف دعا کے ذریعے کر سکتے ہو. اپنی دعاؤں میں یہ دعا ایڈ کر لو، یہ دعاؤں میں یہ دعا ایڈ کر لو. یہ مت بولو کہ میں تو یہاں بیٹھا ہوا، مجھے کیا ضرورت ہے. نہیں. اب دنیا کا گراف اتنی تیزی کے ساتھ نیچے آ گیا. بہت جلدی ظہور امام انشاءاللہ ہوگا. مادر حسین ایک ایسا واسطہ ہے بی بی فاطمہ کا کہ اللہ کے پاس جو سب سے جلدی جو واسطے سے دعا پہنچتی وہ فاطمہ کا واسطہ ہے. یا زہرا کی تسبیح پڑھو یا فاطمہ کی تسبیح پڑھو. آخری بات بولتا، جو آپ مظلوم بی بی کی تسبیح پڑھتے ہو نماز کے بعد، ایک تسبیح ایکسٹرا پڑھا کرو. کوئی 1 گھنٹے کا عمل نہیں. ایک تسبیح پڑھنے کے بعد 34 ٹائمز اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، 33 ایک ایکسٹرا پڑھو. پڑھ کے دعا کرو اس تسبیح کا. بیماریوں کے لیے اگر کسی بیمار کے قریب جا کر تم تسبیح مظلوم بی بی زہرا پڑھو تو عجب نہیں اس کی شفا ہو جائے. جب تمہاری واجب نماز کو یہ تسبیح قبول کراتی ہے تو اب اندازہ لگاؤ کہ تسبیح کا اثر کیا ہے. جتنا ہو سکے اپنی مصیبتوں میں، اپنی پریشانیوں میں، گھر سے نکلتے وقت صبح میں تسبیح مظلوم بی بی زہرا پڑھ کے نکلو اور زمانے کے امام کو ہدیہ کرو کہ مولا آپ کی دادی کی تسبیح کا واسطہ، میرے یہ ایشوز ہیں، اس کو سالو کرو.